محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مزدوری کر کے CSS کیا اور اسی شہر کا DC لگ کر واپس آیا جہاں مجھے چور کہہ کر گاؤں سے نکالا گیا تھا۔ میں اس امیر چودھری کی حویلی کو گرانے کا آرڈر دینے لگا جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن اچانک اس کی پاگل بیوی روتے ہوئے باہر آئی۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی۔ آج بھی جب میں اپنے ماضی کے ان تاریک اور خوفناک دریچوں میں جھانکتا ہوں تو مجھے اپنے جسم کے ایک ایک حصے میں وہ درد محسوس ہونے لگتا ہے جو برسوں پہلے اس رات مجھے دیا گیا تھا۔ میں علی ہوں، ایک عام سا غریب کسان جس کی کل کائنات اس کی چھوٹی سی معصوم بہن زارا اور ایک کچے مٹی کے گھر کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ ہمارا وہ گھر جس کی چھت بارشوں میں ٹپکتی تھی اور دیواریں خستہ حال تھیں، لیکن اس گھر میں ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ہمارے والدین ہمیں بچپن میں ہی اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مٹی کے نیچے سو گئے تھے، اور میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی اس پھول جیسی بہن کو پالا تھا۔ میری صبح کھیتوں کی مٹی سے شروع ہوتی اور رات اسی مٹی میں تھک ہار کر گر جانے پر ختم ہو جاتی۔ میں نے اپنے کھیتوں میں ٹماٹر اور مرچ کی فصل لگا رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے میں کس طرح ایک ایک پودے کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا۔ جب فصل پر بیماری کا حملہ ہوتا تو میں اپنا پیٹ کاٹ کر ریورس ٹاپ اور DAP کھاد لاتا تاکہ میری فصل تباہ نہ ہو جائے، اور میں ان پیسوں سے اپنی زارا کے لیے وہ سب کچھ خرید سکوں جس کی وہ خواہش کرتی تھی۔ زارا بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس کی ہنسی میں مجھے اپنی ساری تھکن کا علاج مل جاتا تھا۔ وہ جب مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر کھلاتی تو مجھے لگتا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ چھوٹی سی خوشی اس گاؤں کے خدا بنے بیٹھے چودھری ہاشم کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ چودھری ہاشم جس کا نام سن کر پورے گاؤں کے لوگ خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ اس کی حویلی کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ اس کے اندر ہونے والے ظلم کی آواز کبھی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گاؤں کے غریبوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھرتا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی کر سکے۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس رات آسمان سے جیسے پانی نہیں بلکہ ہماری بربادی برس رہی تھی۔ شدید طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ میں اور زارا اپنے کچے مکان کے اس کونے میں بیٹھے تھے جہاں چھت کم ٹپک رہی تھی۔ زارا ڈر کر میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بارش جلد رک جائے گی۔ اچانک ہمارے گھر کے لکڑی کے کمزور دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی جیسے کوئی اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھا اور زارا کو ایک طرف چھپنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو میرے سامنے اندھیرے میں چودھری ہاشم کے گنڈے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر درندگی ناچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ درندے میرے گھر میں گھس آئے اور چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ زارا چیختی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی، لیکن ان بے رحموں نے میری معصوم بہن کے بالوں سے پکڑ کر اسے مجھ سے دور پھینک دیا۔ میں نے اٹھ کر ان سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بھاری جوتوں کی ٹھوکریں میرے پیٹ اور سینے پر لگ رہی تھیں۔ میں درد سے چیخ چلا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کو نکال دیا۔
بارش کی وجہ سے گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں اور وہ مجھے اس کیچڑ میں کتوں کی طرح گھسیٹ رہے تھے۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میرا جسم پتھروں اور کنکروں سے رگڑ کھا کر خونم خون ہو رہا تھا۔ میری بہن ننگے پاؤں اس تیز بارش اور کیچڑ میں روتی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ ان گنڈوں کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ ظالم اسے دھکے دے کر گرا دیتے۔ میں اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن چودھری کے خوف سے کسی ایک انسان نے بھی باہر نکل کر میری مدد کرنے کی ہمت نہیں کی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے چودھری ہاشم کی اس عالیشان حویلی کے بڑے صحن میں لایا گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سا شامیانہ لگا ہوا تھا، جس کے نیچے چودھری ہاشم ایک بڑی سی کرسی پر فرعون کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر تھا۔ مجھے اس کے قدموں میں لا کر پھینک دیا گیا۔ میرا پورا جسم کیچڑ اور خون میں لت پت تھا، میں ہانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ صحن میں گاؤں کے اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ چودھری صاحب کے سامنے ایک پرانی لوہے کی تجوری ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور اس کے ارد گرد کچھ سونے کے زیورات اور نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ڈرامہ ہے۔ چودھری صاحب نے حقے کا کش لگایا اور اپنی بھاری اور کرخت آواز میں مجھ پر گرجتے ہوئے کہا کہ تو نے میری حویلی میں چوری کی ہے، تو نے میری تجوری توڑی ہے اور میرا سونا چرایا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایک غریب اور محنتی کسان تھا جس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھایا تھا۔ میں چوری کیسے کر سکتا تھا، وہ بھی اس ظالم چودھری کی حویلی میں؟ میں نے روتے ہوئے چودھری کے قدم پکڑ لیے۔ میں نے اللہ اور رسول کے واسطے دیے قرآن کی قسمیں کھائیں کہ چودھری صاحب میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے۔ میں تو اپنے کھیتوں کی کمائی پر شکر کرنے والا انسان ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میری سچائی کی اس جھوٹے دربار میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ چودھری نے خود گاؤں کی ترقیاتی فنڈز اور ایک غریب بیوہ کی زمین کے کاغذات چرا لیے تھے، اور جب اس بات کا شور مچا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ غریب کو قربانی کا بکرا بنا لیا تھا۔ اس کے گنڈوں نے زور زبردستی میری جیب سے کچھ پیسے نکال کر سب کو دکھائے اور کہا، یہ اس چوری کے پیسے ہیں جو میں نے چھپا کر رکھے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ وہ میرے اس فصل کے پیسے تھے جو میں نے دن رات ایک کر کے اگائی تھی، لیکن وہاں کون میری بات سنتا؟ سب چودھری کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اسی وقت میری بہن زارا روتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سیدھی چودھری صاحب کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، میرے بھائی کو چھوڑ دو، وہ چور نہیں ہے، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی چوری نہیں کی۔ چودھری صاحب خدا کا خوف کریں، میرے بھائی کو مت ماریں۔ لیکن چودھری ہاشم کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے اپنی بھاری جوتی سے میری معصوم بہن کے سینے پر اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ دور جا کر گری اور اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا، میرے رگوں میں خون کھولنے لگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک پاگل جانور کی طرح چودھری کی طرف جھپٹا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچ پاتا اس کے 10-12 گنڈوں نے مجھے دبوچ لیا اور پھر مجھ پر لاٹھیوں اور مکوں کی برسات شروع کر دی۔
وہ مجھے اس بے دردی سے مار رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جنگلی کتا ہوں۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ میرا سارا چہرہ خون سے بھر گیا تھا، میری آنکھیں سوج کر بند ہو رہی تھیں، لیکن میری زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، زارا۔ میں اسے پکار رہا تھا اور وہ مجھے پکار رہی تھی۔ چودھری صاحب نے ہنستے ہوئے پنچایت کا فیصلہ سنایا کہ اس چور کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں سے باہر نکال دیا جائے، اور اگر یہ دوبارہ نظر آئے تو اسے جان سے مار دیا جائے۔ اس کے حکم کی دیر تھی کہ غنڈوں نے کہیں سے چولہے کی کالک لا کر میرے خون آلود چہرے پر ملنا شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے ذلیل کیا، کرنے کے لیے بھی باقی بچے ہوئے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور مجھے بھری پنچایت میں سب کے سامنے برہنہ کر دیا۔ میری غیرت اور عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ میں درد اور ذلت سے تڑپ رہا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی ایک شخص بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سب کے دل مر چکے تھے، سب کی غیرتیں بک چکی تھیں۔ مجھے اس حالت میں دوبارہ زمین پر گھسیٹنا شروع کیا گیا۔ زارا میرے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن چودھری صاحب کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، بھائی مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی وہ چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ جب مجھے گاؤں سے نکالا جا رہا تھا تو میری نظر صرف اپنی بہن کی طرف تھی، جو ان درندوں کے چنگل میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے باہر اس ویران اور اندھیری کھائی تک لے آئے، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ بارش ابھی بھی تیز تھی اور سرد ہوا میرے زخموں کو اور بھی زیادہ درد دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کھائی میں زور سے دھکا دیا، میں لڑھکتا ہوا نیچے جا گرا۔ میرے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ چکی تھی، میں ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اوپر سے مجھ پر پتھر پھینکے اور ہنستے ہوئے کہا کہ اب اگر گاؤں کی طرف مڑ کر بھی دیکھا تو تجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اور پھر وہ مجھے اس اندھیرے اور طوفان میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس کھائی کی کیچڑ میں پڑا ہوا تھا، میرے منہ سے خون اور کیچڑ مل کر بہہ رہا تھا۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، لیکن میرے دل کی دھڑکن ابھی چل رہی تھی، اور ہر دھڑکن کے ساتھ مجھے صرف اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنے خون سے لت پت ہاتھ کو زمین پر مارا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں مروں گا نہیں۔ میں اس ذلت، اس درد اور اس خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ میں واپس آؤں گا اور اس گاؤں کی مٹی کو ان ظالموں کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ میرا یہ انجام نہیں ہو سکتا، میری کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے زندہ رہنا ہے، صرف اور صرف انتقام کے لیے۔ وہ رات بہت طویل تھی، سردی میری ہڈیوں کے اندر تک گھس رہی تھی۔ بارش کے قطرے جب میرے کھلے زخموں پر گرتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے جسم پر تیزاب ڈال رہا ہو۔ میں اندھیرے میں اکیلا پڑا تھا اور میرے ارد گرد صرف سناٹا اور خوفناک جانوروں کی آوازیں تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو سکوں اور بھاگ کر اپنی بہن کے پاس واپس چلا جاؤں، لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ چھوڑ چکی تھیں، میرے گھٹنوں کی ہڈیاں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھیں۔ میں صرف رینگ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر رینگنا شروع کر دیا۔ میرے ناخن مٹی اور کیچڑ سے بھر گئے، میری انگلیوں سے خون رس رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس مجھے اس گاؤں کی سرحد پار کر کے اپنی زارا تک پہنچنا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب چودھری کے گنڈے مجھے گھسیٹ رہے تھے تو گاؤں کے چوک میں کھڑے بوڑھے دکاندار نے بھی اپنا منہ پھیر لیا تھا، اور وہی دکاندار جس کی میں نے کئی بار بغیر پیسوں کے مدد کی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ غریبی اور بے بسی کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ جب طاقتور ظلم کرتا ہے تو کمزور کی سچائی بھی جھوٹ بن جاتی ہے۔ میں رینگتا ہوا ایک پرانے درخت کے
تنے تک جا پہنچا اور اس کا سہارا لے کر اپنی کمر سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ میرے منہ سے ایک درد کی ایک خوفناک چیخ نکلی جو بارش کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ اس بجلی کی روشنی میں مجھے اپنے خون آلود ہاتھ صاف نظر آئے۔ وہ ہاتھ جو کل تک مٹی میں بیج بوتے تھے آج اپنے ہی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ میں نے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا تو مجھے وہ کالک محسوس ہوئی جو پنچایت میں میرے منہ پر ملی گئی تھی۔ یہ صرف کالک نہیں تھی، یہ وہ کلنک تھا جو چودھری ہاشم نے میری آنے والی نسلوں پر لگا دیا تھا۔ میں کیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ میں کیسے اپنی بہن کی نظروں سے نظریں ملاتا؟ میں نے وہیں درخت کے تنے کے ساتھ سر ٹیک دیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو بارش کے پانی میں مل کر میرے چہرے کی کالک اور خون کو دھو رہے تھے، لیکن میری روح پر جو کالک لگ چکی تھی اسے دنیا کا کوئی بھی پانی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی وہ فصل یاد آئی جسے میں نے 2 دن پہلے پانی دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کیسے میں نے مرچ کے پودوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے دوائی کا سپرے کیا تھا۔ میری وہ محنت، میرا وہ پسینہ، سب کچھ ایک رات میں بہہ گیا۔ چودھری نے صرف مجھے گاؤں سے نہیں نکالا تھا، اس نے میری محنت، میری امیدوں اور میرے خوابوں کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ میں ساری رات اسی درخت کے نیچے پڑا تڑپتا رہا۔ سردی اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مجھے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آتا تو میں پھر سے رینگنے کی کوشش کرتا اور پھر درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ صبح کے وقت جب بارش رکی اور ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے بامشکل ایک آنکھ کھولی جو سوجن کی وجہ سے بری طرح سے بیدار ہوئی پڑی تھی، کھل بھی نہیں رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک پرانا دوست رحیم میری طرف آ رہا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر ہانپتے ہوئے کہا، رحیم، میری زارا کیسی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے لے کر کہیں بہت دور چلا جاؤں گا، ہم اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور روتے ہوئے بولا، علی، تجھے بچانے کے لیے زارا رات کو حویلی سے بھاگ نکلی۔ وہ تجھے ڈھونڈتی ہوئی ندی کی طرف گئی اور اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ندی کے تیز بہاؤ میں ڈوب گئی۔ ہم نے اس کی لاش کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے دل و دماغ میں جیسے ایک دم سے زوردہ دھماکہ ہو گیا ہو اور میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے زارا کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ آ گیا، وہ جو مجھے روٹی کا نوالا کھلاتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میری سانس رک گئی اور میری آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے رحیم کو دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح ندی کی طرف رینگنے لگا۔ میں ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ میری زارا مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس گہری اور درد بھری اندھیری رات میں بھلا ندی میں کیسے جا سکتی ہے؟ میں رینگتا ہوا ندی کے کنارے تک جا پہنچا۔ وہاں پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں ندی کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور زارا کو پکارنا شروع کیا، زارا میری بچی، باہر آ جاؤ، دیکھو تیرا بھائی آ گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تجھے بچا نہیں سکا لیکن میں اب آ گیا ہوں، تو باہر آ جا۔ میں رو رہا تھا، چلا رہا تھا، پانی میں مٹی اور پتھر پھینک رہا تھا، لیکن ندی کے اس شور میں میری آواز کہیں گم ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں زارا کی ٹوٹی ہوئی ایک چپل ملی جو کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی۔ میں نے اس چپل کو سینے سے لگا لیا اور وہیں مٹی میں منہ دے کر اتنی زور سے رویا کہ میرے پسینے کی
پسلیاں درد کرنے لگیں۔ وہ میری زندگی کا سب سے کمزور لمحہ تھا جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میری عزت، میرا گھر، میری فصل اور میری جان سے پیاری بہن، سب کچھ ایک ظالم چودھری کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ندی کے کنارے کھڑے ہو کر اس پانی کی قسم کھائی جس نے میری نگاہ کو، میری بہن کو بھی نگل ڈالا تھا۔ میں نے اس آسمان کی قسم کھائی جو میں نے اس ظلم کا گواہ تھا، جو میں نے اس مٹی کی قسم کھائی جس نے میرے چہرے پر خون کے قطرے گرے تھے۔ میں اس گاؤں میں واپس آؤں گا، میں طوفان بن کر آؤں گا، اور اس طوفان میں چودھری ہاشم اور اس کی وہ حویلی تنکوں کی طرح اڑ جائیں گی۔ میں اس کی تجوریوں کو توڑ کر غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ میں اس کے غرور کو اسی صحن میں کچل دوں گا جہاں اس نے میری غیرت کو نیلام کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے جسم سے خون رس رہا تھا، میری ہڈیاں درد سے چیخ رہی تھیں، لیکن میرے قدم شہر کی طرف اڑ چکے تھے، میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، اور میری آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر تھا، چودھری ہاشم کا خوف سے لرزتا ہوا چہرہ اور گرتی ہوئی حویلی کی دیواریں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس نامعلوم سفر پر نکلا ہوں، لیکن میں تو اسی دن وہاں سے نکلتے وقت خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب جب علی واپس آئے گا تو یہ وہ والا علی نہیں ہوگا جس پر لوگوں نے تھوکا، بلکہ وہ کچھ اور ہوگا۔ میں ایک انجان شہر کے قریب کچھ بستی میں جا بسا، وہاں پاس ہی اینٹوں کی بھٹی تھی۔ مجھے وہاں کام مل گیا، مگر میرا اصل مقصد اپنے جسم کو تھکانا نہیں تھا، بلکہ اپنے روح کو علم کی بھٹی میں جلانا تھا۔ میں نے میٹرک تک تو گاؤں سے ہی پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کچی بستی سے اپنے علم کی ڈگری کا نیا آغاز کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس ذلت سے نکلنا ہے تو راستہ صرف کتابوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تب میں نے اپنی مزدوری کے اوقات کار اس طرح سے ترتیب دیا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے میں شہر کی منڈی میں دہاڑی پر کام کرتا، جہاں مجھے ٹماٹر اور مرچ کی بھاری پیٹیاں اٹھا کر ٹرکوں میں لوڈ کرنی پڑتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا، لیکن میرے ذہن میں نصاب کی کتابیں گھوم رہی ہوتی۔ میں نے ایف ایس سی کا امتحان دے رکھا ہے، اور امیدوار کے طور پر دیا کیونکہ اسکول جانے کا وقت میرے پاس نہ تھا۔ بی اے تک کا یہ سفر انتہائی آسان بھی نہیں تھا جتنا الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ جب دوسرے نوجوان اپنی جوانی کے حسین لمحات پارکوں یا کیفے میں گزار رہے ہوتے، میں شہر کی ایک کتب خانے کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی نصاب کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مزدوری سے جو چند سکے ملتے اور آدھی روٹی اور آدھے سیکنڈ ہینڈ کتابیں خریدنے کے لیے مختص ہوتے ہیں، میں نے سردیوں کی شدید دھند میں بھی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کیا۔ جب میرے ہاتھ ٹھنڈ سے کانپ رہے ہوتے تب بھی میں اپنے نوٹس لکھتا رہتا تھا۔ بی اے کے دوران مجھے سیاسیات اور تاریخ کے مضامین سے خاص لگاؤ پیدا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے۔ میں اپنی مزدوری کے دوران بھی ذہنی طور پر ان کتابوں کے مضامین کو عملی زندگی میں دیکھتا تھا۔ کبھی جب کوئی ٹھیکیدار مجھے میری بیوی مزدوری کے پیسے بھی دینے میں دیر کرتا یا مجھ پر چیختا چلاتا، میں اسے برداشت کرتا اور سوچتا کہ یہی وہ رویہ ہے جس نے میرے گاؤں کے چودھری کو مجھ پر ظلم کرنے کی جرت دی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یونیورسٹی جانے کا تو میرا کوئی خواب نہ تھا۔ میں نے گھر میں ہی بیٹھ کر خود کو تیار کیا، گائیڈ بک سے مدد لی اور پبلک لائبریری کے باہر رکھی ہوئی کرسی کو اپنا کمرہ جماعت بنا لیے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں مسلسل 2 دن تک صرف پانی پی کر گزارا کرتا رہا، میں کتابوں کا وہ نیا ایڈیشن خرید سکوں جو میرے نصاب کے لیے ضروری تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر مذاق اڑاتے، کوئی مجھ پر فقیر ہونے کا طعنہ کستا تو کوئی میرے میل کچیل زدہ کپڑوں پر ہنستا، لیکن میرا دھیان صرف میرے ہدف پر تھا۔ میں نے بی اے کے
سالوں میں اپنی اردو، انگریزی اور جنرل نالج کو اس حد تک نکھارا کہ مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب میں دنیا کسی بھی امتحان کا سامنا کر سکتا ہوں۔ میری زندگی کا وہ حصہ جو ایک کٹھن بھٹی کی طرح تھا، جہاں میں خود کو مسلسل تپا رہا تھا۔ جب میں بی اے کا آخری پرچہ دے کر نکلا تو میری جیب خالی ہاتھ تھی اور میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن میرے دل میں ایک ایسا اطمینان تھا، میں نے اپنی پہلی منزل قبول کر لی ہے۔ وہ دن میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں سے سی ایس ایس کی تیاری شروع ہو سکتی ہے۔ بی اے کی ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ میں نے غربت کے حصار کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس دوران نہ کبھی کوئی سفارش، کبھی کسی کی سفارش لی اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنے پسینے کی کمائی سے میں نے صرف یہ سفر طے کر لیا تھا۔ جب میں نے بی اے کے نتائج میں کامیابی دیکھی تو مجھے اپنی مرحوم بہن زارا کا چہرہ یاد آیا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر عہد کیا کہ یہ کامیابی تو محض شروعات ہے، اصل مارکا تو ابھی باقی ہے۔ اس وقت تک میں نے نہ صرف علم حاصل کر لیا تھا، بلکہ زندگی کے تلخ تجربات نے مجھے ایک پختہ انسان بنا دیا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور کیسے اپنی کمزوری اور اپنی طاقت میں بدلنا ہے۔ بی اے کا یہ سفر میری انفرادی جنگ تھی، میں جس میں صرف میں تھا، میری کتابیں تھیں اور میرا اللہ تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو میلی حالت میں دیکھا، اپنی بھوکی راتوں کو گنا اور ان تمام تضحیک امیز جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کی جو مجھے اس گاؤں میں سننے کو ملے تھے۔ یہ سب یادیں مجھے یاد کرنے کے بعد قدرے میں بھی ہمت دے رہی تھی۔ میری سی ایس ایس کی تیاری کا سفر صرف کتابوں کا مطالعہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک ایسا صبر آزما امتحان تھا جس میں ہر لمحہ میری ہمت اور میرے ارادوں کو تولا جا رہا تھا۔ میری اصل زندگی سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی تھی، جب دنیا سو جاتی تھی۔ میں اپنے کچے کمرے کے ایک کونے میں، جہاں بامشکل ایک پیلی سی بلب کی روشنی پہنچتی تھی، اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ میرا جسم دن بھر کی مشقت سے چور چور ہوتا تھا، میری کمر میں شدید درد اٹھتا تھا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہوتے تھے، مگر میں ان چھالوں کو اپنی شکست نہیں بلکہ اپنے مقصد کے نشان کو سمجھتا تھا۔ میں نے جیسس کے نصاب کو سمجھنے کے لیے ہر وہ مشکل راستہ اختیار کیا جو ایک عام طالب علم کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی مہنگا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، کوئی نجی استاد نہیں تھا، میرے پاس صرف میری پرانی پھٹی ہوئی کتابیں تھیں جو میں نے شہر کے کباڑی بازاروں سے سستی خرید کر اکٹھی کی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیٹ میں بھوک کی شدت سے چکر آنے لگتے تو میں ٹھنڈا پانی پی کر اور خود کو یہ یقین دلاتا کہ یہ بھوک میری کامیابی کا ایندھن ہے۔ میں نے اپنی پوری جوانی ان کتابوں کے صفحات میں قید کر لیا۔ میں نے سماجی تقریبات، دوستوں کی محفلوں اور اپنی زندگی کی ہر اس آسائش سے منہ موڑ لیا جو مجھے میرے مقصد سے دور کر سکتی تھی۔ میں اکثر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کرتا۔ لوگ مجھے گزرتے ہوئے حقارت اور تعجب سے دیکھتے۔ کوئی کہتا یہ پاگل مزدور کیا افسر بنے گا، تو کوئی مجھ پر ہنستا، لیکن ان کی ہنسی میری حوصلہ شکنی کی بجائے میری ہمت میں اضافہ کرتی تھی۔ میں ان کی ہنسی کو اپنے اندر جذب کر کے اسے اپنی پڑھائی میں بدل دیتا تھا۔ میں نے انگریزی ادب سے لے کر تاریخ اور سیاسیات تک ہر مضمون کو بار بار پڑھا، نوٹس بنائے اور ان نوٹس کو اتنی بار دہرایا کہ وہ میرے ذہن میں نقش ہو گئے۔ جب سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں آتی تو میں بغیر لحاف کے فرش پر بیٹھ کر اپنی کاپیوں پر لکھتا رہتا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ سے سن ہو جاتے تھے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ تھی وہ مجھے گرم رکھتی تھی۔ میں اکثر خود سے باتیں کرتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر انٹرویو کی پریکٹس کرتا۔
میں نے اپنے بولنے کے انداز، اپنے لہجے اور اپنی شخصیت کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر کیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں صرف محنت کافی نہیں، بلکہ اپنے مقصد پر یقین بھی ضروری ہے۔ جب میرے پاس قلم خریدنے کے پیسے نہ ہوتے تو میں اپنے دن بھر کی مزدوری کے پیسوں میں سے ایک ایک روپیہ بچا کر قلم لاتا۔ میری یہ جد و جہد صرف ایک امتحان کو پاس کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ جو میں نے وہ تمام راتیں جاگ کر گزاری ہیں، جن میں لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، میں نے وہ تمام گرمیاں سڑکوں پر پسینہ بہاتے ہوئے گزاری ہیں، جن میں لوگ اے سی کے کمروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن میرا ہر ایک پسینے کا قطرہ میری کامیابی کی سیڑھی بنتا چلا گیا۔ جب بھی میرا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تو میں زارا کی وہ یادیں تازہ کر لیتا، وہ تکلیف دا لمحہ یاد کر لیتا جب مجھے گاؤں سے نکالا گیا تھا، اور وہ تصویر میرے سامنے آ جاتی جہاں مجھے چور کہہ کر رسوا کیا گیا۔ وہ یاد مجھے پھر سے اٹھنے کی طاقت دیتی۔ میں اپنی نیندوں کا سودا کیا، اپنی خوراک کا سودا کیا، اپنے آرام کا سودا کیا، تاکہ میں وہ طاقت حاصل کر سکوں جو اس ظالم چودھری کے غرور کو خاک میں ملا سکے۔ ہر صبح جب میں اٹھتا تو میری آنکھوں میں ایک خواب ہوتا کہ مجھے اس ضلع کا ڈی سی بن کر واپس جانا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کسی پتھر کی طرح تراشا، ہر مشکل کو اپنے لیے سبق بنایا اور ناکامی کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میری کامیابی صرف میرے رب کے فضل اور میری اپنی انتھک محنت کا نتیجہ تھی۔ جب امتحان کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ میں نے دنیا سے ناطہ توڑ لیا اور صرف اپنے دل و دماغ کو CSS کے مطالبوں کے مطابق ڈھال لیا۔ جب رزلٹ آیا تو میں نے اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آنسو خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس سکون کے تھے کہ میں نے وہ کر دکھایا جو کسی کو بھی ممکن نہیں لگتا تھا۔ میری یہ جدوجہد ہر اس شخص کے لیے ہے جو غریبی کی چکی میں پس رہا ہے، جو اپنی عزت کھو چکا ہے اور جس کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک مزدور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اپنی ہمت اور لگن سے DC بن کر اپنا انتقام لے سکتا ہے، تو تم بھی اپنی زندگی کے ہر چودھری اور ہر ظلم کے خلاف لڑ جھگڑ سکتے ہو۔ بس ہمت مت ہارنا، کیونکہ تمہاری محنت ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اپنی اس جد و جہد میں یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بس صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سالوں کی وہ طویل اور کٹھن جد و جہد آخر کار رنگ لائی۔ میں علی اب وہ کمزور اور دبلا کچلا مزدور نہیں تھا جس کے چہرے پر چودھری ہاشم کے کرندوں نے کالک ملی تھی۔ آج میری وردی پر لگے ستارے میری اس محنت کی گواہی دے رہے تھے جو میں نے شہر کی اندھیری گلیوں اور سڑکوں کی خاک چھان کر حاصل کی تھی۔ میں نے اینٹیں ڈھوتے وقت جو درد سہا تھا، آج وہ ہمت کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ CSS میں ٹاپ کرنے کے بعد وہ جگہ جہاں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا تھا، وہ جگہیں بھی میرا احترام کرنے لگی۔ وہاں کے لوگوں کے لیے میں ایک ایسی مثال بن گیا جس نے چھٹی سے نکل کر کندن بننے کا انتخاب کیا۔ جو مجھے دیکھتا دور سے سلوٹ مارتا، مگر ان کو اپنے سامنے جھکانا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ تو کچھ اور تھا جو کب سے میرے سینے کے اندر نہ رہا تھا۔ جب میں نے اپنی پوسٹنگ کا انتخاب کیا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی نام تھا، میرے گاؤں کا نام، جہاں سے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی پوسٹنگ اسے ضلع میں کروائی تاکہ میں اس ظالم کے سر پر انصاف کا کوڑا برسا سکوں۔ میں نے وہ حویلی جہاں سے میری بہن زارا کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی اپنی نظروں میں رکھی تھی۔ جب میں سرکاری گاڑی میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں مجھے وہ درخت نظر آیا
جہاں میں رات بھر رینگتا رہا تھا، اور ندی کا وہ کنارہ جو میری بہن کی چپل ملی تھی۔ میرے گاڑی کا ڈرائیور خاموش تھا، لیکن میرے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے پیپروں کو دیکھا، اور ان فائلوں کو جن میں چودھری ہاشم کی کرپشن کے ثبوت موجود تھے۔ میں نے اس حویلی کے کاغذات نکلوائے جو سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی مجھے وہ پرانا راستہ نظر آیا جہاں مجھے گھسیٹا گیا تھا۔ آج وہی راستہ میری گاڑی کے پہیوں کے نیچے تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے جب مجھے اس یونیفارم میں دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چودھری جو کبھی میرا مالک بن بیٹھا تھا، اب اس کے سامنے قانون کا ایک افسر کھڑا تھا۔ میں سیدھا چودھری ہاشم کی حویلی کی طرف بڑھا۔ میرے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں جن کی سائرن کی آواز نے گاؤں کے سکوت کو توڑ ڈالا تھا۔ حویلی کے باہر پہنچ کر میں نے گاڑی سے اترا۔ میرے قدم زمین پر ایسا پڑا جیسے کوئی فاتح اپنی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہو۔ حویلی کے دروازے پر ہی پرانے گارڈ کھڑے تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر پہچانا بھی نہیں تھا، مگر میری شان بیان دیکھ کر ان کے چہروں پر وہ خوف تھا جو حکمرانوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ میں نے حکم دیا کہ دروازے توڑ دو اور پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہو جائے۔ چودھری ہاشم اپنی کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ آج کوئی اس کے گھر میں اس طرح سے داخل ہوگا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ سے حقے کی نلی چھوٹ گئی اور وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غرور کی جگہ موت کا خوف تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے فائلیں نکالیں اور اس کے سامنے پھینک دی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، چودھری صاحب، آج تمہارے ہر ظلم کا حساب ہوگا، اور یہ حویلی سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے، اور تمہاری کرپشن کے ثبوت اب میرے ہاتھوں میں ہیں۔ آج میں یہاں ڈی سی بن کر نہیں بلکہ تمہارے ماضی کے اس علی کی حیثیت سے آیا ہوں جسے تم نے چور کہہ کر نکالا تھا۔ چودھری ہاشم کے پیر لڑکھڑانے لگے اور وہ اپنے حواریوں کو پکارنے لگا، لیکن کوئی بھی آج اس کے ساتھ نہیں تھا۔ قانون کا شکنجہ اس پر اتنا سخت تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بلڈوزر چلانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی پہلا بلڈوزر دیوار سے ٹکرایا تو چودھری کی چیخیں نکل گئیں، لیکن میرے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ مجھے اپنی زارا کی وہ چیخ یاد آئی جب اسے ٹھوکر ماری گئی۔ میری پوری توجہ اس حویلی کی گرتی ہوئی دیواروں پر تھی۔ ہر گرتی اینٹ میرے دل سے ایک بوجھ کم کر رہی تھی، اور مٹی اور دھول کا بادل فضا میں بھی چھا چکا تھا، اور بلڈوزر کا انجن ایک وحشی جانوروں کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ چودھری ہاشم جو کبھی اس علاقے کا خدا بنا پھرتا تھا، اب میرے سرکاری جیب کے پاس دھول میں لت پت اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے آنسو اور پسینہ مل کر مٹی میں ایک عجیب سی کالک بنا رہے تھے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری طاقت ایک لمحے میں ریت کے گروندے کی طرح ڈھہ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے حویلی کے مرکزی دروازے کو گرانے کا اشارہ کیا، حویلی کے اندرونی حصے سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ کسی عام انسان کی نہیں تھی، وہ کسی روح کی دہائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو انسانی عقل کو گنگ کر دیتی ہے، حویلی کے اندھیرے سے باہر کو بھاگی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا، میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری نظریں اس کے بائیں کان کے نیچے بنے اس مخصوص نشان پر جا ٹکی جو بچپن میں ایک بار کھیلتے ہوئے چوٹ سے بنا تھا۔ میرے ہاتھوں سے وہ قلم جو میں نے حویلی مسمار کرنے کے آرڈر پر دستخط کرنے کے لیے پکڑا تھا، بے ساختہ چھوٹ کر گرد آلود زمین پر جا گرا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، ساری منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ وہ زارا تھی، میری وہ زارا
جسے میں برسوں پہلے ندی میں ڈوبتا سمجھ کر خود کو زندہ درگور کر لیا تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا، زبان تالو سے چپک گئی، صرف ایک لفظ میرے لبوں سے نکلا، زارا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جیب کی طرف چھلانگ لگائی۔ چودھری ہاشم ابھی بھی میرے پیروں میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میری آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے چودھری؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ میری بہن ہے زارا، جو ندی میں بہہ گئی تھی۔ یہ زندہ کیسے ہے؟ سچ بول ورنہ ابھی اسی زمین پر تیرا سر کچل دوں گا۔ چودھری کی ہڈیاں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے میرے پیر پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ارد گرد موجود اس کے پرانے ہواری، جو اب اپنی جان بچانے کے لیے خوفزدہ تھے، خود ہی بول پڑے۔ ایک پرانے منشی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، یہ زارا ہی ہے۔ ندی میں ڈوبی نہیں تھی، بلکہ یہ اسی رات حویلی کے پاس بھٹک رہی تھی، تو ہم نے اسے پکڑ کر یہاں قید کر لیا۔ چودھری نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ اسے تو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے اپنے پاس قید رکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ وہ ہر رات دیواروں سے سر ٹکراتی اور ہر وقت روتی رہتی۔ چودھری نے اس پر بے پناہ تشدد کیا، اسے کئی دن تک اندھیرے کمرے میں بھوکا پیاسا رکھا تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ذہنی توازن ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک زندہ لاش بن سکے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر کسی نے بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میری بہن، میری پھول جیسی زارا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ پر میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس ظالم کے ہتھ کنڈوں کی نظر ہو چکی تھی۔ میں نے چودھری کو ایک زوردار گھونسا مارا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں بھاگتا ہوا زارا کے پاس پہنچا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پکارا، زارا، میں تیرا بھائی علی ہوں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے تو کسی اجنبی کی طرح اکڑی، مگر جیسے ہی اس نے میرے گلے میں موجود وہی پرانی تعویذ دیکھی جو میں نے بچپن میں اسے دی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے جکڑ لیا۔ میرے آنسو اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر گر رہے تھے۔ یہ میرا انتقام نہیں تھا، یہ میرا سب سے بڑا درد تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے میری بہن سے ملا دیا، لیکن ساتھ ہی میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ جس بہن کو میں نے شہزادی بنا کر رکھنے کا خواب دیکھا تھا، اسے دنیا کے اس سب سے ظالم شخص نے درندگی کا نشانہ بنا کر پاگل کر دیا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا، اور جب تک میں روتا رہا، جب تک وہ میرے آنسوؤں کا سیلاب میرے اندر کی ساری آگ کو ٹھنڈا نہیں کر گیا۔ میں نے اسے حویلی کے ملبے سے دور نکالا، ایک باپ کی طرح اسے ڈھانپا اور اس کے کان میں دہراتا رہا کہ اب تم محفوظ ہو، اور اب یہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ دنیا، یہ گاؤں، یہ چودھری، یہ کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میری پوری جدوجہد کا حاصل آج میرے بازوؤں میں تھا، اگرچہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے پاس تھی۔ چودھری ہاشم زمین پر پڑا اپنی موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے حواریوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اب گاؤں والے بھی اس حویلی کی تباہی کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر زارا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا جو اس حویلی کی دیواروں نے اسے دیا تھا۔ میں نے پولیس کو حکم دیا کہ چودھری کو ایسی زنجیروں میں جکڑا جائے کہ اسے اپنے کیے کی ہر پل یاد آئے۔
میں نے عدالت میں اس کے خلاف ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے جنہیں جھٹلانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ نہ صرف اس کی کرپشن ثابت ہوئی بلکہ میں میرے بہن کو قید رکھنے اور اس پر وحشیانہ تشدد کرنے کے جرم میں اسے عمر قید کی سزا سنائی دی۔ جب اسے ہتھ کڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور ڈر تھا جو میں نے برسوں پہلے اس رات محسوس کیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنی بہن کی طرف دیکھا جسے اب طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے گاؤں کی وہ زمین جہاں کبھی میری فصلیں ہوتی تھیں اسے دوبارہ اپنے نام کروایا اور وہاں ایک جدید ہسپتال اور تعلیمی ادارہ شروع کروا دیا۔ فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے بچوں کو وہی ذلت نہ اٹھانی پڑے جو ہم نے سہی تھی۔ زہرا کا علاج بہت طویل اور صبر آزما تھا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی اور حویلی کا نام سنتے ہی چیخنے چلانے لگتی۔ میں اس کے پاس بیٹھتا، اسے دلاسا دیتا اور اسے بتاتا کہ وہ درندہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے وقت کا مرہم اپنا کام دکھانے لگا۔ زہرا کی آنکھوں میں وہ وحشت کم ہونے لگی اور وہ پہچاننے لگی کہ اس کا بھائی اس کے پاس ہے۔ جب وہ پہلی بار مسکرائی تھی تو مجھے لگا جیسے میری دنیا کا اندھیرا ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اسے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں منتقل کر دیا جہاں فطرت کے قریب رہ سکے۔ میں اب بھی اس ضلع کا ڈی سی تھا، لیکن اب میرا کام اب انتقام نہیں بلکہ خدمت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دفتر کو انصاف کا مرکز بنا دیا جہاں غریبوں کی سنی جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ حقیقی انتقام چودھری کو جیل میں ڈالنا نہیں تھا بلکہ اس کے ظلم کے نشانات کو مٹا کر ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا تھا جہاں کوئی دوسرا علی یا زارا اس طرح سے برباد نہ ہو۔ جب بھی میں اپنی سرکاری زمین گاڑی میں گاؤں سے گزرتا ہوں تو میری سر جھکا لیتے تھے، لیکن میرا سر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دوبارہ تعلیم دلانے کی کوشش کی اور اب وہ آہستہ آہستہ زندگی کو معمول پر لا رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اس گاؤں میں واپس نہیں جائیں گے بلکہ اپنی ایک نئی دنیا بنائیں گے جہاں صرف سکون اور محبت ہوگی۔ اس رات جب میں نے قلم گرایا تو مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل وہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اس سیاہ باب کو بند کر دیا تھا اور اب ہم ایک نئی صبح کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب مجھے ایک افسر نہیں بلکہ ایک مسیحا کے طور پر یاد کرتے تھے جنہوں نے اپنے بھائی کا حق بھی لیا اور انصاف بھی قائم کیا۔ میرا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ چودھری کی حویلی کا سارا ملبہ اب گھاس کا میدان بن چکا تھا اور وہاں اب وہ فصلیں اگ رہی تھیں جو میری کبھی محنت کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ محنت اور لگن سے انسان بڑے بڑے فرعون کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ آج زارا میرے سامنے بیٹھی اپنی پسند کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھ کر مجھے اپنے سالوں کی محنت اور مزدوری کا صلہ مل گیا۔ ہم نے تمام مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب ہماری زندگی میں صرف امید اور خوشی تھی۔ انتقام کا سفر ختم ہوا اور انصاف کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ زارا کے زخم شاید کبھی مکمل نہ بھر سکیں، لیکن میں نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کے بھائی کی زندگی کا مقصد صرف اس کی خوشیاں ہیں اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا۔ یہی میری زندگی کی اصل فتح تھی اور یہی اس کہانی کا آخری سبق کہ ظلم کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ وقت اور انصاف کے ہاتھ سے گر کر رہتی ہے اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم نے اس گاؤں کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی شروع کی جس میں خوف کا کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ میں اب بھی علی ہوں، لیکن وہ مزدور والا نہیں بلکہ وہ جو اپنے وقار کے ساتھ جیتا ہے اور دوسروں کو جینے کا حق دلاتا ہے۔ اور میری زارا
اب میری زندگی کی سب سے بڑی مسکراہٹ تھی جس کے لیے میں نے یہ جنگ لڑی اور جیتی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔